رب تعالیٰ ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں سے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما کر رب تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خوشحالی اور فراوانی والی زندگی عطا فرما دے، آمین۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ عمل ہے اللہ کے اسم اعظم کا طاقتور جلالی طوفانی عمل۔ کیا مطلب؟ دنیا ہے، دنیا عروج اور زوال کا نام ہے، دنیا خوشیوں اور پریشانیوں کا نام ہے۔ انسان کبھی بھی ایک حالت پر نہیں رہ سکتا، کبھی عروج ہوگا تو کبھی زوال ہوگا، کبھی زوال ہوگا تو کبھی عروج ہوگا، کبھی انسان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو کبھی انسان کے سامنے خوشیاں آ جائیں گی۔ ایک حالت پر انسان نہیں رہتا، اس لیے شریعت مطہرہ میں حکم ہے اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی والی زندگی دی ہوئی ہے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر پریشانیاں آ گئے ہیں، مصائب پہنچ چکے ہیں، تب ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، صبر کا دامن ہمیں تھامنا چاہیے۔ تو زندگی دو چیزوں کا نام ہے، عروج اور زوال کا۔ تو ابھی کبھی عروج ہوگا، کبھی زوال ہوگا، کبھی زوال اور کبھی عروج۔ تو جب دنیا میں پریشانیاں آپ کو ہر طرف سے گھیر لیں، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی آرزوئیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کی تمنائیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، وہ حاجات دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں، اخروی بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ حاجات بچوں کی تعلیم کا ہونا اور نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، وہ حاجات اور ضروریات بر وقت بچوں کے رشتے نہیں آ پا رہے، یا رشتے آ رہے ہیں لیکن جہاں آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اسی جگہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، یا رشتوں میں اور رکاوٹیں ہیں، بچوں کی تعلیم میں رکاوٹیں ہیں، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے لیے پریشان ہیں، کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں دن بدن مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کاروبار میں دن بدن نقصان ہوتا رہا ہے، مختلف پریشانیاں ہیں، کوئی بھی دنیا کی پریشانی ہے، کوئی بھی آرزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دنیا میں پوری ہو جائے، آپ اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم لے کر رب تعالیٰ سے مانگے، رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے، رب تعالیٰ آپ کی جھولی کو ضرور واپس خالی نہیں لٹائے گا، رب تعالیٰ آپ کے دامن کو بھر دے گا۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دو طرح کے نام ہیں۔ اللہ کا ایک نام لفظ اللہ ذاتی ہے اور 99 نام صفاتی ہیں۔ یہ 99 نام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اے کائنات والو مجھ رب کو اسماء حسنہ کے ذریعے پکارا کرو۔ ان صفاتی 99 ناموں میں سے کوئی نام لے کر مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی صحیح، فَادْعُوهُ بِهَا تمہاری پکار پر لبیک کہہ کر تمہاری آرزوؤں کو بھی پورا فرما دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے جو اسم اعظم ہے قرآن مجید کی 2 آیات میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو پا رہی، آپ اس ترتیب سے اسم اعظم لے کر رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں، رب تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ قرآن مجید 2 پارہ میں ایک آیت کریمہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آیت کریمہ اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صبح کی نماز کے بعد 313 مرتبہ، اگر ہو سکے تو 313 مرتبہ، اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، 21 مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ اسم اعظم پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 21 مرتبہ شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
یہ پڑھنے کے بعد پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ جب تعداد مکمل ہو جائے، لیکن یاد رکھنا شروع میں بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اور آخر میں بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ 21 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد رب تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں گے، رب کے سامنے آہوزاری کریں گے، اپنی تمنا کا، اپنی حاجت کا ذکر کرنا، رب تعالیٰ ضرور آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، جب بھی رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہو، آپ چاہیں کہ رب تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما دے، تو پھر آپ نے اس ترتیب سے دعا مانگنی ہے۔ دعا شروع کرتے وقت سب سے پہلے اللہ رب العزت کی آپ تعریف شروع کر دیں۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ہر مسلمان بچے، مرد، عورت کو اللہ کی تعریف جو سورۃ فاتحہ ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہے۔ اس کے شروع میں جو الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین، دعا شروع کرتے وقت الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد پھر اپنی جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی خواہش اور تمنا ہے، وہ رب کے سامنے آپ ذکر فرما دیں۔ پھر جب آپ دعا ختم کرنا چاہیں، ختم کرنے سے پہلے پھر 1 مرتبہ اللہ رب العزت کی تعریف الحمدللہ رب العالمین یہاں تک، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد اپنی دعا کو ختم کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، جس دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں مجھ محمد پر اور اللہ کی تعریف جس دعا میں بیان کی جائے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس دعا کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے۔ جیسے پاکستانی نوٹ ہے، کسی بھی ملک کی کرنسی ہے، اگر اس ملک کی مہر لگی ہوئی نہیں ہے، آپ لاکھوں اس پر پھول لگا دیں، نقش و نگار لگا دیں، لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا پر مہر لگ جائے، تو آپ پھر اس ترتیب سے دعا مانگیے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کے حال پر کرم، فضل اور عافیت والا معاملہ فرمائے، آمین۔